بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ایرانی رہبر اعلیٰ شہید علی خامنائی کی نماز جنازہ تہران میں ادا، لاکھوں سوگواروں کی شرکت۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی نماز جنازہ تہران کے گرینڈ مسلح کمپلیکس میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان سمیت اعلیٰ حکومتی عہدیدار بھی شریک ہوئے ہیں۔ نماز جنازہ میں 100 ملکوں کے وفود سمیت لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق آیت اللہ سبحانی نے نماز جنازہ پڑھایا۔ تہران میں فضا سوگوار، ہر آنکھ اشک بار ہے۔ گرینڈ مسلح کے بڑے صحن میں جمع ہزاروں لوگوں نے ہاتھوں میں سرخ جھنڈے اٹھا رکھے تھے۔ وہاں موجود لوگ امریکہ مرد آباد اور انتقام انتقام کے نعرے لگاتے رہے۔ آیت اللہ خامنائی اور ان کے ساتھ شہید ہونے والے ان کے اہل خانہ کی میتیں تہران میں عوامی دیدار کے لیے بھی رکھی گئی ہیں۔ پیر کو صبح جنازے کا مرکزی جلوس نکالا جائے گا، اس کے بعد میت کو قم منتقل کیا جائے گا، جہاں سے جسد خاکی کو عراقی شہر نجف اور کربلا لے جایا جائے گا۔ 9 جولائی کو شہید سپریم لیڈر کی ان کے آبائی شہر مشہد میں تدفین کی جائے گی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق علی خامنائی اور ان کے اہل خانہ کی نماز جنازہ قم میں ناصر مکارم شیرازی اور مشہد میں حسین نوری ہمدانی پڑھائیں گے۔ آیت اللہ خامنائی 28 فروری کو ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں میں شہید ہوئے تھے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ وہ اس بات پر خوش ہیں کہ 70 سے زائد ممالک کے نمائندوں نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی الوداعی تقریبات میں شرکت کر کے انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں عباس عراقچی نے کہا کہ یہ تاریخی یادگاری تقریب دوست عرب ممالک کے نمائندوں کی شرکت سے مزید اہمیت اختیار کر گئی۔ عباس عراقچی کا اپنے پیغام میں مزید کہنا تھا کہ یہ موقع خطے کے ممالک کے مشترکہ تعلقات کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ایران کی وزارت انٹیلیجنس کا شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے خون کا بدلہ لینے کے عزم کا اظہار۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق ایران کی وزارت انٹیلیجنس نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ شہید رہبر اعلیٰ اور امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف مسلط کردہ جارحیت میں ان کے ساتھ شہید ہونے والے دیگر افراد کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ ایرانی وزارت انٹیلیجنس نے زور دے کر کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے عصر حاضر کی تاریخ کی سب سے بڑی دہشت گردانہ کارروائی کا ارتکاب کیا ہے۔ جاری بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اس حملے کے ذمہ دار قرار دیے جانے والے عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ دوسری جانب ایران کا مفاہمت کے تحت کیے وعدوں کی خلاف ورزی پر فیصلہ کن جواب دینے کا اعلان۔ ایران کے قائم مقام وزیر دفاع میجر مجید ابن رضا نے کہا ہے کہ اگر امریکہ کے ساتھ طے پانے والی مفاہمتی یادداشت کے تحت کیے گئے وعدوں کی خلاف ورزی کی گئی تو ایران ضروری اور فیصلہ کن جواب ضرور دے گا۔ مجید ابن رضا نے کہا ہے کہ تہران نے خطے کے ممالک کی درخواست پر جنگ بندی کے معاہدے پر اتفاق کیا، حالانکہ اسے واشنگٹن پر اعتماد نہیں تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران نے علاقائی استحکام کو مد نظر رکھتے ہوئے جنگ بندی قبول کی ہے، تاہم معاہدے کی کسی بھی خلاف ورزی کا بھرپور اور مؤثر جواب دیا جائے گا۔ چین میں ایران کے سفیر عبدالرضا رحمانی فضلی نے کہا ہے کہ ابنائے ہرمز سے گزرنے والے ہر جہاز سے نئی فیس وصول کی جائے گی، جبکہ دوست ممالک کو خصوصی رعایت دی جائے گی۔ چین میں ایران کے سفیر عبدالرضا رحمانی نے بیجنگ میں منعقدہ ورلڈ پیس فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک عمان کے ساتھ باہمی تعاون اور اشتراک کے ذریعے اس اہم آبی گزرگاہ کے لیے نئے انتظامات پر کام کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ابنائے ہرمز جس کے پانیوں میں آتی ہے، ہم یقیناً فیس وصول کریں گے، تاہم انہوں نے ساتھ ہی اصرار بھی کیا کہ یہ فیس ٹال نہیں ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ نئے انتظامات ابنائے ہرمز کے ذریعے محفوظ طور پر گزرنے، جہازوں کی نگرانی، بڑی تعداد میں جہازوں کی آمد و رفت سے پیدا ہونے والی ماحولیاتی آلودگی سے نمٹنے اور اس کے تدارک سے متعلق ہوں گے۔ عبدالرضا رحمانی فضلی نے کہا کہ ہم یقینی طور پر ان ممالک کے لیے خصوصی رعایت پر غور کریں گے جو ہمارے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھتے ہیں اور خصوصاً مشکل وقت میں ساتھ کھڑے رہے۔
مصری وزیر خارجہ بدر عبدالاتی نے امریکہ اور ایران کے درمیان دستخط ہونے والی مفاہمتی یادداشت کی شرائط پر عمل درآمد کے لیے پیش رفت اور رفتار برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ مصری وزیر خارجہ بدر عبدالاتی نے کہا کہ یہ اقدام دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں مزید کمی لانے، خطے میں امن کو مستحکم کرنے اور علاقائی سلامتی اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے۔ مصری وزیر خارجہ نے یہ بات قاہرہ میں یورپی یونین کی بحیرہ روم سے متعلق کمشنر ڈبرا وکا سویشا سے ملاقات کے دوران کہی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سعودی میڈیا کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور 11 جولائی سے پاکستان میں شروع ہوگا۔ العربیہ کی رپورٹ کے مطابق مذاکرات کا یہ دور ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کی تجہیز اور تکفین کی تکمیل کے بعد شروع کیا جائے گا، جس میں دونوں ممالک کے درمیان اہم معاملات پر بات چیت متوقع ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مذاکرات کے دوران ایران پر عائد پابندیوں، ایران کے منجمد اثاثوں کی بحالی اور ایرانی جوہری پروگرام سمیت متعدد اہم امور زیر غور آئیں گے۔ العربیہ کے مطابق ایران اور امریکہ کے درمیان حال ہی میں قطر کے دارالحکومت دوحہ میں بالواسطہ مذاکرات ہوئے تھے، جنہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تعمیری قرار دیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق دوحہ مذاکرات کے بعد ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ مذاکرات میں اس کے منجمد اثاثوں میں سے چند ارب ڈالر بحال کرنے پر اتفاق ہوا ہے، تاہم امریکہ نے ایرانی دعووں کی تردید کی تھی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آیت اللہ خامنہئی کے جنازے پر ایرانیوں کو روتا دیکھ کر حیران۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکسیوس سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا، میں سمجھتا تھا کہ لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں یا یہ بناوٹی آنسو بھی ہو سکتے ہیں۔ امریکہ چاہتا تو خامنہئی کے جنازے میں ایرانی قیادت کو نشانہ بنا سکتا تھا، حملہ اس لیے نہیں کیا، پھر مذاکرات کے لیے کوئی نہیں بچتا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ آج دنیا بھر میں امید کی کرن ہے۔ امریکہ عظیم ہے اور ہمیشہ عظیم رہے گا، اسے کبھی ناکام نہیں ہونے دیں گے۔ امریکہ کے 250ویں یوم آزادی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یوم آزادی کا جشن منانے کے لیے واشنگٹن میں 1,50,000 سے زائد لوگ جمع ہیں۔ امریکہ آج دنیا بھر میں امید کی کرن ہے، دنیا بھر میں امریکی بہادر اور بہترین قوم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک جھنڈے تلے ایک قوم ہیں۔ امریکی فوج آج زیادہ مضبوط اور طاقتور ہے۔ امریکہ کے بانیوں نے ایسا آئین دیا جو ہمیں متحد رکھتا ہے، امریکہ کو کبھی ناکام نہیں ہونے دیں گے۔ امریکہ نے ہر شعبے میں گراں قدر خدمات ادا کی ہیں۔ امریکہ میں مکمل مذہبی آزادی ہے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ کبھی کمیونسٹ ملک نہیں رہا، نظام عالم میں کمیونزم اپنا وجود کھو چکا ہے، کمیونسٹ نظریات کو امریکہ میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اب آپ کو براہ راست یہ چلیں گے لاہور، جہاں پر ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران کی پریس کانفرنس جاری ہے۔ تو اس کے بعد وہ ہمارے پاس کانٹیکٹ نمبر آ گیا اور ہم نے فوری طور پہ اس کی لوکیشن لینا شروع کر دی، اس کے پیچھے موو کرنا شروع کر دیا۔ فیملی کی طرف سے ڈیفینیٹلی کہا گیا ہوگا کہ سرنڈر کرو یا جو بھی چیز ہے۔ اس ساری چیز میں 2-3 چیزیں ذہن میں رکھیں کہ سرگودے میں ریڈ ہو رہا ہے، شادرہ والے گھر پہ ریڈ ہو رہا ہے، ڈیفینس میں ریڈ ہو رہا ہے، لوگوں کو پتہ لگنا شروع ہو گیا کہ ان کی بی پارٹیز میں پولیس پیچھے پہنچ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امیڈیٹلی یہ ہوا کہ وہ جو ملزم تھا وہ ان دونوں خواتین کو گاڑی میں بٹھا کے ان کو یہ کہہ کے، جس کا ثبوت 164 کی اسٹیٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے، ان کو یہ کہہ کے کہ جی بس ٹھیک ہے، پیسے آ گئے ہیں، آئیں میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں ایئرپورٹ۔ وہ 2 لڑکیاں اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی، گاڑی چلتی ہے اور موو کرتی ہے ٹورڈز بھٹا چوک۔ بھٹا چوک پہنچ کے یہ لڑکیاں سمجھتی ہیں کہ شاید یہ ایئرپورٹ نہیں لے کے جا رہا۔ آپ ان لڑکیوں کی مینٹل حالت ضرور امیجن کریں کہ جو ٹراماٹائز ہیں، ایک فورن ملک سے آئی ہیں، ایک ملک کے اندر وہ اغوا ہو جاتی ہیں، ان کے اوپر گن پوائنٹ پہ یا ویپن کی پہ یا وہ جو تیزدار آلہ ہے، شیشہ ہے، اس کی نوک پہ ان کے ساتھ زیادتی بھی ہوتی ہے۔ وہ ساری چیزیں کس مینٹل ٹراما میں ہوں گی؟ وہ گاڑی سے چھلانگ مارتی ہیں اور نکلتی ہیں۔ لیکن اس سارے کے دوران جب یہ جیسے ہی گاڑی سے نکلتی ہیں، ان لڑکیوں کا باپ، کیونکہ ان لڑکیوں سے رابطے میں ہوتا ہے تھرو وائس میسج، واٹس ایپ،
کانفرنس کال ہوتی ہے ASP ڈیفینس کی اس کے کارلوس سے, اور وہ بیٹی کو بھی جوائن کرتا ہے بیچ میں, اور وہ بتاتی ہیں کہ ہم یہاں سے نکل آئی ہیں اور ہم بھاگ گئی ہیں. بھاگنے کی اطلاع ملتی ہے, ویڈیو موجود ہے جہاں پہ ASP اس فلٹر ہاؤس پہ پہنچتا ہے. فلٹر ہاؤس پہ آتی ہے, وہاں پہ ان کی جو گاڑی کی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, ٹکر ہوتی ہے. جب لڑکیاں اس کو جھنجھوڑ رہی ہیں کہ ہمیں چھوڑو, وہ گاڑی سے نکل کے بھاگتی ہیں. گاڑی کے ایکسیڈنٹ پہ گاڑی رکی ہوتی ہے, تو یہاں سے لڑکیاں دکان میں چلی جاتی ہیں. اس دکان سے پہ پہنچتا ہے ASP اور ٹریفک کا اہلکار, جو فوری طور پہ ان سے بات کرتے ہیں ان کی یونیفارم دیکھ کے, اور ASP سے بات کرنے کی. اس دکان کی تصویر ہے جہاں پہ یہ فضل کھڑا ہے, وہ 2 خواتین کھڑی ہیں اور یہ دکان والے کھڑے ہیں. یہ والی تمام چیزیں. اب سب سے پہلا کام ہو گیا کہ لڑکیاں ریکور ہو گئیں, لیکن وہ ملزم فوری طور پہ جو وہ لڑکا ہے محمد علی رضا ڈار جو ہے, وہ موو کرتا ہے یہاں سے, اور اس کی گاڑی آتی ہے. سیف سٹی سے الرٹ آتا ہے کہ آپ کی گاڑی اس جگہ موو کر رہی ہے. اس کے بعد اس لڑکے کا کیونکہ کانٹیکٹ نمبر ہمارے پاس ہوتا ہے, تو فوری طور پر اس لڑکے کو کانٹیکٹ بھی کیا جاتا ہے. اسے کہا جاتا ہے فوراً سرنڈر کر دیں جہاں بھی ہیں, اور وہ اوبیسلی ملزم ہوگا, گھبرایا ہوگا. جا کے SP کینٹ اس کو وہاں سے لے کے آتے ہیں, اور اس کو لے کے آیا جاتا ہے پولیس کے پاس. اس سے انٹیروگیشن شروع ہو جاتی ہے. دونوں خواتین سیفٹی ریکور ہو جاتی ہیں. اب اس کے بعد اگلی ساری سٹوری شروع ہوتی ہے, جس کے اوپر بہت ساری قیاس آرائیاں شروع ہوئی, جس میں کیونکہ 1 جولائی کو فرسٹ رپورٹنگ تھی 12:40 پہ. اس کے بعد سے اس کے اوپر کام کرتے ہوئے جب یہ معاملہ چیف منسٹر کے نوٹس میں دیا گیا, تو انہوں نے اس کی ٹریسنگ کے لیے, ٹریکنگ کے لیے بڑا شارٹ ٹائم دیا. بائی دیٹ ٹائم ہم نے اس کو ٹریک بھی کر لیا, ٹریسنگ بھی ہو گئی, لیکن امتحان اب شروع ہوتا ہے. اس ساری چیز کے اندر اگلا کام, جب آپ کے سامنے حقیقت یہ سامنے آ جائے کہ آپ کے ملک کے ایک بڑے آدمی کا ریلیٹیو اس کے اندر انوالو ہے, تو اس پہ فوری طور پہ ڈائریکشنز اپنے سینئر آفیسر سے, سینئر کمانڈ کو یہ بتایا گیا, CCPO کے نوٹس میں لائے, IG کے نوٹس میں لائے, اور سبسیکوینٹلی گورنمنٹ کے نوٹس میں بھی دیا گیا. وہاں سے اسٹرکٹ آرڈر آئے کہ فوری طور پہ جو آپ قانونی طور پہ کرتے ہیں کسی بھی کرمنل کے ساتھ وہ کریں. اور تمام لوگوں کو CCPO صاحب نے حکم دیا کہ باقی سارا گینگ, یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے, ساری چیزیں انرتھ کریں. 2 جولائی کو جو حقائق تھے, 4 بندے گرفتار ہونے کے بعد, وہ ہم نے آپ کے پاس سامنے ایک پریس ریلیز رکھی. وہ ایک شارٹ پریس ریلیز تھی کہ آپ کے سامنے پورے حقائق لائیں, کیا ہوا, کیسے ہوا, کس نے پلاننگ کی, کون کہاں گیا تھا, پہلی لینڈنگ کہاں تھی, کیمرے کیا کہتے ہیں, ویڈیو ریکارڈ کہاں سے آیا, اسپین سے کیا بات ہو رہی ہے, ایمبیسیز کہاں پہ انوالو ہوئی. کہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے وی ٹک ٹائم. 4 امپورٹنٹ کیریکٹرز مسنگ تھے اس میں سے. وہ 4 امپورٹنٹ کیریکٹرز جیسے ہی وہ ریکور ہوئے, تو اس کے بعد ہم نے یہ اپنی سینئر کمانڈ سے اجازت لی کہ اب کیونکہ کیس مکمل ہو گیا, اس کے اندر میجورٹی چیزیں سامنے آ چکی ہیں, اب اس کی پریس کانفرنس کر کے یہ حقائق عوام کے سامنے لاتے ہیں, جو کہ ان کا حق ہے. کیونکہ پاکستان انٹرنیشنل فورمز پہ بھی, ادروائز بھی, نیشنلی بھی ہمارے لوگ ہم سے سوال کر رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھنی تھی. اس میں مسکنسیپشن پہلی کہ جی یہ برآمد نہیں ہوئی. ایک بہت بڑے اخبار نے بھی ایک آرٹیکل میں آج لکھا کہ یہ برآمد خود پولیس نے نہیں کیا. پولیس کے پاس 15 کی کال کا ریکارڈ 12:40 کا, اس کے بعد سب سیکوینٹ ایکشنز, اسپین کے شخص کے ساتھ رابطہ, وہ ساری چیزیں ہیں. وہ شام تک کی ساری لوکیشنز ہمارے پاس موجود ہیں. وہاں پہنچنے تک بہت سارا بیک گراؤنڈ کام ہوا تھا, تو یہ لڑکیوں کی ریکوری یقینی بنی. اس کے بعد اگلی چیز, اگلا امتحان یہ تھا کہ کوئی ایسا لیگل لکونہ نہ چھوڑا جائے جس کی وجہ سے کل کوئی شخص یہ کہے کہ کیونکہ یہ ایک بڑے آدمی کا رشتہ دار تھا تو اس کو فائدہ دینے کے لیے کوئی لکونہ چھوڑا گیا. پہلا کام یہ تھا میڈیکل کرایا جائے. ان خواتین کی مینٹل حالت میں نے آپ سے کہا, اور وہ میں آپ کو میسج کا اسکرین شاٹ بھی دوں گا, وہ جو آخری میسج جاتے ہوئے SP آپریشنز اقبال ٹاؤن کو کر کے گئی ہیں, کہ جس کے اندر اس نے لکھا ہے کہ ہمارے ان تمام مینٹل بریک ڈاؤنس کے دوران بھی آپ نے جس طرح ہمیں سنبھالا ہے, ہم کمینڈ کرتے ہیں اپنی پولیس کو, اور وہ جھنڈا بھی ہم سے لے کے گئی ہیں ایک. تو یہ ساری چیزیں اس وقت تک ممکن ہوئی جب یہ ساری چیزیں چل پڑیں. ملٹی گراؤنڈ اسٹریٹجی تھی, ہر جگہ پہ کام کر رہے تھے, ریکوری ہو گئی. اب ریکوری کے بعد ان خواتین کو جو ٹراما میں ہیں ان کو راضی کرنا اس چیز پہ, اس کے لیے ہم نے ایمبیسی کو کانٹیکٹ کیا, فورن آفس میں کانٹیکٹ کیا گیا, فورن آفس میں ہم نے رابطہ کیا. فورن آفس سے جو فورن آفس کے آفیسر ہیں انہوں نے ہمیں 2 کانٹیکٹ نمبر دیے اور 2 لوگوں کو SSP آپریشنز کا نمبر دیا. پہلا کانٹیکٹ ہوا ہمارا اسپینش ایمبیسی سے. اسپینش ایمبیسی کو ہم نے بتایا کہ یہ خاتون, یہ نام, یہ پاسپورٹ نمبر ہم آپ کو سینڈ کر رہے ہیں, اس خاتون کی ڈیٹیلز. انہوں نے کہا کہ یہ ریزیڈنٹ ہے, یہ نیشنل نہیں ہے, یہ وینیزویلا کی ریزیڈنٹ ہے, وینیزویلا کی نیشنل ہے,
اور اسپین کی صرف ریزیڈنٹ ہیں، تو ہم اپنے نیشنلز کے لیے تو فالو کرتے ہیں کیسز کو، اس کے لیے آپ وینیزویلا والوں سے رابطہ کریں۔ وینیزویلا کی پاکستان میں ایمبیسی نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا ہمارا کانٹیکٹ ہوا ڈچ ایمبیسی۔ نیدرلینڈز والے اپنے لوگوں کو فالو بھی کرتے ہیں۔ نیدرلینڈ ایمبیسی سے جیسے ہی رابطہ ہوا دے ور ویری فورتھ کمنگ، ان کو ہم نے بتایا اور ان سے کہا کہ یہ خواتین کا ہم میڈیکل کرانا چاہتے ہیں، سب سے پہلے میڈیکل ضروری ہے۔ اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم اپنے لوگوں کی، اپنے شہریوں کی کنسنٹ کا بہت خیال رکھتے ہیں، ہم ان کو سمجھائیں گے آپ کے ملک کا لیگل پروسیجر، لیکن ان کی کنسنٹ ضروری ہے۔ سدرا ایس پی انویسٹیگیشن کینٹ، وہ جو راہیلہ میڈم ہے وہ، اور SSOIU کی خاتون، فرسٹ ٹائم سے ہم نے CCPO صاحب کے آرڈر پہ تمام انویسٹیگیشن آپریشن اکٹھی کر دی، ان کے ساتھ موجود کر دی۔ تو ان خواتین نے ان کے ساتھ بہت ساری گفتگو کی، ان کو کام کیا، کمفرٹ کیا۔ اس کے بعد ان خواتین نے یہ کنسنٹ دی کہ ٹھیک ہے ہم اپنا میڈیکل کراتے ہیں۔ یہاں سے ان کو ہاسپٹل لے کے جایا گیا۔ ہاسپٹل میں ان کی انٹری، کتنے بجے یہ میڈیکل کے لیے آئیں، کتنی دیر میں ڈاکٹر نے یہ میڈیکل کیا، اور اس کی پہلا پروسیس کمپلیٹ ہوا۔ اس کے بیچ میں اگلا ہمارا جو فیز یہ تھا کہ ان لڑکیوں کی فلائٹ تھی 5 بجے کی، انہوں نے صبح 5 بجے واپس جانا تھا، 2 جولائی کی ارلی مارننگ 5 بجے۔ اب جب 5 بجے ان کو واپس جانے کی ہم بات کرتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ میجسٹریٹ کے بیان کے بغیر اگر یہ چلے گئے، انٹرنیشنل فورم پہ اگر کل کو یہ خواتین چلی جاتی ہیں اور وہاں جا کے کہتی ہیں ہم نے کسی کورٹ آف لا میں پروڈیوس کرنا ہے ان کو، یہ کسی بھی ریپ کے وکٹم کے لیے، کسی بھی ریپ سروائیور کے لیے یہ ضروری ہے 164 کی اسٹیٹمنٹ۔ اب جب 164 کی اسٹیٹمنٹ ان کی ہم نے لینی تھی تو اس کے لیے ایک درمیان میں چھوٹی سی کمپلیکیشن یہ آئی کہ ہم نے اپنے ڈیوٹی میجسٹریٹ سے رابطہ شروع کیا۔ ڈیوٹی میجسٹریٹ صاحب کی ان اویلیبلٹی کی وجہ سے، ان سے کانٹیکٹ نہ ہونے کی وجہ سے SHO کو وہاں پہ بھیجنا پڑا کہ آئیں جی یہ کر لیں، لیکن وہاں پہ ان سے رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ SHO گیا اور وہ ایک چھوٹا سا اگلی انسیڈنٹ ہوا جس پہ میں معذرت خواہ بھی ہوں اپنے آنریبل جوڈیشری سے، لیکن اٹ واز ناٹ ایل انٹینشنڈ۔ اس میں مقصد یہ تھا کہ اگر یہ لڑکیاں 5 بجے فلائٹ پہ جانا چاہتی ہیں اور اگر ان کا 164 کی اسٹیٹمنٹ نہیں ہوئی تو ہمارا یہ سارا میڈیا، ہماری یہ ساری عوام اور انٹرنیشنل فورمز ہمارے ملک کے اوپر سوال اٹھائیں گے، ہمارے لیگل سسٹم پہ سوال اٹھائیں گے۔ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد جب یہ دیکھا کہ یہ نہیں مانتے، ہماری ادھر سے ہمیں 164 کی اسٹیٹمنٹ پہ انہوں نے کہا کہ اویلیبلٹی نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد ہم نے ان لڑکیوں سے ریکویسٹ کی، ہم نے ڈچ ایمبیسی سے ریکویسٹ کی۔ ڈچ ایمبیسی کی تمام کانورسیشن SSB آپریشنز کے ساتھ موجود ہے، جس کے اندر ان کے تاریخی کلمات بھی ہیں، آپ میں سے کوئی چاہے گا تو ہم آپ کو پڑھا بھی ضرور دیں گے۔ ایک منٹ کی، ہر 5 منٹ بعد وہ ٹیکسٹ کرتے تھے، ان کا رابطہ اس خاتون سے کروایا، وہ خاتون ایمبیسی کے ساتھ ہمارے تھرو کانٹیکٹ ہوئی، وہ ساری چیزیں چلتے چلتے ان کو سمجھایا کہ پلیز ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ایک دن اور آپ ہمیں دے دیں، ہم آپ کا 164 بھی کرتے ہیں۔ ڈچ ایمبیسی کہہ رہی تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نیشنل ایٹ ارلیسٹ پاکستان سے نکلے، یہ ٹرامیٹائز ہے، ہم اگلا کام ادھر کریں گے، آپ ان کو فوراً روانہ کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ اس ساری کانورسیشن کا تھریڈ جاتا ہے SSB آپریشنز کو بھی کہ انہوں نے ان کو ایمبیسی کو بھی بتایا، اور ان لڑکیوں کے ساتھ جتنی گفتگو تھی، ہماری 2 فیمیل آفیسر اسپیشلی سدرا اور راہیلہ نے، انہوں نے ان خواتین کو کمفرٹ کیا، جس کی وجہ سے یہ ہوا، دے ایگریڈ۔ ان کا ایک سوال تھا کہ کہاں اس کا جو ٹکٹ چینج ہوگا اور اس پہ بہت سارا خرچہ ہوگا وہ کون دے گا؟ ہم نے ان سے کہا کہ وہ لاہور پولیس آپ کو ادا کرے گی، آپ ایک دن ہمیں دے دیں، ہم آپ کو کمفرٹیبلی سیف سیکیور جگہ میں رکھیں گے بھی، اور ہم آپ کو خیال بھی کرتے ہیں، لیکن یہ کورٹ آف لا میں آپ کا پروڈیوس ہونا ضروری ہے۔ اب ہم اگلے دن صبح جاتے ہیں ان کو لے کے جج صاحبان کے پاس، وہاں پہ جج صاحبان ان کا جو اسٹیٹمنٹس ہے وہ ریکارڈ کرتے ہیں۔ یہ اسٹیٹمنٹ سب سے زیادہ ضروری اس لیے ہے کہ یہ ہوتی ہے کسی پولیس کی پریزنس میں نہیں ہوتی، جج کا سرٹیفکیٹ پہلے ہوتا ہے سائنڈ، کورٹ آف لا کے اوپر آپ کو اعتبار ہوگا، اس کے اوپر پوری چیزیں کہ یہ کس کس حالت میں یہ ریکارڈ کی جا رہی ہے، اور پوری تسلی سے ٹائم دیا جاتا ہے۔ یہ کافی گھنٹے لگا کے پہلے ایک خاتون کی اور پھر دوسری خاتون کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کی گئی۔ یہاں پہ یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ اس 164 کی اسٹیٹمنٹ کے بیچ میں جو آنریری کونسلر ہے ڈچ کی طرف سے، وہ ان کو ہم نے کانٹیکٹ کر کے یہاں بلوایا تھا، وہ شی واز پریزنٹ آل دا ٹائم ود دا لیڈیز۔ یہ ساری گفتگو میں ان کو گائیڈ کرنے کے لیے، ان کے ساتھ ان کو کمفرٹ کرنے کے لیے نیدرلینڈز کی طرف سے آنریری کونسلر بھی یہاں ان کی موجودگی بھی تھی۔ یہ 164 کی اسٹیٹمنٹ ساری مکمل ہو گئی۔ 164 کے بعد ہم نے پھر ان خواتین کو سیف اپنے پاس وہ رکھا، خواتین پولیس، SSOIU، SP صاحبان 2 ہماری خواتین،
SSOIU इंस्पेक्टर खवातीन, सब इंस्पेक्टर खवातीन इनके साथ रहीं और उसके बाद रात को हमने उसी जो 3 जुलाई को एक दिन आगे टिकट किया था उस पे उनको डच एम्बेसी और उन लड़कियों के इसरार पर उनको फौरी तौर पे हमने फिर रवाना किया। एयरपोर्ट छोड़ के आए। एयरपोर्ट जाते हुए उन्होंने कहा बहुत सारे मैसेजेस कम्युनिकेशन जो ऑफिसर्स के साथ हैं उनकी, जो कि रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, वो आपके सामने होंगी, लेकिन एक अच्छी बात जो वो ये कह के गई कि ये बहुत जो हमारे लिए ट्रॉमेटाइजिंग एक इंसिडेंट था, बट इसके बाद जिस तरह आप सब ने जो काम किए और हमारे लिए जिस तरह आपने पूरी कार्रवाई की, कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस किया, मेडिकल कराया, पूरा लीगल सिस्टम फॉलो किया, हम आपके मुल्क के इस सिस्टम से बड़े सेटिस्फाइड हैं। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट ये है कि एक पाकिस्तान का झंडा हमें दें। 3:30 बजे रात को पाकिस्तान का झंडा मंगवाया गया और उनको दे के यहाँ से एयरपोर्ट के अंदर भेजा गया। 5:50 पे उनकी फ़्लाइट डिपार्ट कर गई। अब अगला काम आ गया रिमांड का। क्योंकि ये सारे प्रोसेस के अंदर इन्वेस्टिगेशन डे 1 के पॉइंट 1 से हमारे साथ थी, तो ये सारी चीज़ें कि कल को कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसमें आईओ की तरफ से या उसकी तरफ से एक पेज सामने ना आए, तो हमने उन सबको इकट्ठा रखा हुआ था। इसके बाद इन्हीं मुल्ज़मान का जब रिमांड दिया गया, आपने देखा होगा कि वो हथकड़ियों में उसी तरह जिस तरह कोई भी मुल्ज़िम पेश होता है हथकड़ियों में पेश किए गए। 4 लोग, उनका रिमांड मिला 5 दिन का। उसके बाद तफ्तीश शुरू हुई, वो चीज़ें बरामद हुई, बहुत सारी चीज़ें जो हम आपको बताते हैं कि उसके अंदर उनमें से एक लड़की का एक मोबाइल फ़ोन, वो गाड़ियाँ जो बकुए में इस्तेमाल की थी, वो गाड़ी जो मेन जो आपको पहले दिखाई गई जिसकी तस्वीर स्पेन के लोगों के पास भी थी, उसके अलावा जिस गाड़ी में बाकी मुल्ज़मान आए थे और उन्होंने ये सारी चीज़ की, जो कि 164 की स्टेटमेंट में लिखे हुए हैं कि किसका क्या रोल है, किसने रेप किया, किसने क्या किया, किसके पास वेपन था, कौन पैसे मांग रहा था, ये सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं। रिकॉर्ड का हिस्सा है, आपको दिखाएंगे। ये तमाम चीज़ें हैं जो हमें वहाँ से गाड़ियाँ और कार्ड्स जो उन खवातीन के मिले, हैंड बैग्स मिले, बैगेज मिला, उसमें से उनके कपड़े उनको वापस कर दिए गए। बाकी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। आगे जाएँ। मिसकंसेप्शन जो पहली हैं, ये आपके सामने रिकॉर्ड पे सामने रख रहा हूँ। सबसे पहली कॉल 15 की, जिसका रिकॉर्ड सेफ सिटी अथॉरिटीज़ के अंदर होगा। ये कॉल आई थी, आपके सामने है, 1 जुलाई को। ये किडनैपिंग अगेंस्ट रैंसम की कॉल है। जब यहाँ पे लैंड करती है, इसमें डिटेल हमारे बंदे ने जो लिखी है, इसकी ऑडियो स्क्रिप्ट भी मौजूद है। आप चाहेंगे तो हम वो चला सकते हैं कि वो स्पेन में उन दोनों में से एक लड़की का वालिद क्या कह रहा है पंजाब पुलिस की इस हेल्पलाइन के ऊपर, वो सारी है, वो हम आपको अलहदा भी दे सकते हैं। इसके बाद उनके वालिद ने, ये आपको स्पेन का नंबर नज़र आ रहा होगा, उसके इनिशियल्स हैं, इनकी ये कॉन्वर्सेशन है। और ये जब वो स्पेन की पुलिस के साथ अपने घर में बैठे थे, उस वक्त उनको जो रैंसम कॉल आ रही थी, उनके साथ स्पेन की पुलिस दाएं बाएं मौजूद थी। वो जो उसकी माँ है लड़की की, उसको रैंसम कॉल आ रही थी, तो वो बंदा बैठ के उसको रिकॉर्ड कर रहा था कि मुझे रैंसम कॉल क्या आ रही है और $15 लाख जो मांगे जा रहे हैं, और बेटी को काट के टुकड़े करने की या मार देने की जो भी धमकियाँ दी गई, वो ये वीडियो रिकॉर्डिंग है जो स्पेन के उस बंदे ने हमें भेजी है। और ये सारा हो रहा है 1 जुलाई के दोपहर को। इसके बाद से ये चीज़ें चलती आईं आगे। इसमें उसने किडनैपर की डिटेल्स उसने दी हैं। उसने कहा कि मेरी बेटी ने नंबर भी दिया था जब वो लैंड की थी। अब हक़ाइक़ आपके सामने आने ये ज़रूरी हैं। ये सारी चीज़ें तो पहले से शुरू हुई हैं। वहाँ पे जाके एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट के बाद वो लड़कियाँ जाती हैं, वो लड़कियाँ वहाँ से सेफली ASP बरामद कर लेता है, वो स्टोरी क्लोज़ होती है। जितनी गुफ्तगू इसके ऊपर हुई या मीडिया में सर्कुलेट कर रही है, उसमें मैं समझता हूँ कि इसमें आपका बिल्कुल भी हरगिज़ कोई इस तरह की मैल इंटेंशन नहीं होगी, लेकिन क्योंकि इन्फॉर्मेशन मुकम्मल आपके सामने नहीं रखी गई, तो आपने उसके बारे में मुख्तलिफ चीज़ें एज्यूम की होंगी। बिट्स एंड पार्ट में जो इन्फॉर्मेशन मिली, लोगों ने उसके ऊपर क्या सराहियाँ की, लेकिन ऐसे सेंसिटिव केस में जिसकी तफ्तीश ना ख़राब हो, जिस पे बाद में SSP इन्वेस्टिगेशन और DIG इन्वेस्टिगेशन ये कहें कि हाफ कुक स्टोरी आपने पहले मीडिया को बता दी, अब हमारी मिसल ख़राब हो जाएगी या मुल्ज़मान को फ़ायदा पहुँचेगा, इसलिए वी वेटेड कि ये सारे फैक्ट सामने आ जाएं, सारे बंदे सामने आ जाएं। वहाँ पे मौजूद नौकर जिसने शवाहिद मिटाए थे, वहाँ पे वो बंदा बॉस नामी बंदा जिसको बॉस रेफ़र कर रही थी, वो शख्स जिसने इन लड़कियों की इन तशद्दुद करने में और वहाँ पे ये पोज करने में कि वो ये सारा काम कर रहा है, वो बॉस, उसकी अरेस्ट, उस बॉस के साथ कौन से बंदे थे, उनका क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड था, ये सारी चीज़ें आपके सामने लाना पहले ज़रूरी था। उसके बाद हमने कहा कि ये हक़ाइक़ सामने रखेंगे और आपको डिटेल्स भी देंगे। FIR टाइमली हुई, मेडिकल सबसे पहले मेडिकल टाइमली हुआ, उसके बाद 164 की स्टेटमेंट हुई,
तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए, किसी चीज़ में एक रत्ती की भी गुंजाइश नहीं छोड़ी गई। इसके बाद अगली चीज़ ये है कि इस सारे प्रोसेस में मेरे अफसरान लूप में थे और यस, इसके अंदर चीफ मिनिस्टर साहिबा की कॉल भी आई। ऐसे सेंसिटिव केसेस में चीफ मिनिस्टर तमाम अजला के सीनियर जो DPOs होते हैं, CPOs होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, RPOs होते हैं, CCPO से, IG से कांटेक्ट होती हैं। इस पे मुझे ये कॉल आई कि आपने इसमें 100% मेरिट करना है, जो मजीद है अगर गलत काम किया है तो उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। ये क्लैरिफिकेशन इसलिए ज़रूरी थी कि इसके ऊपर भी मुख्तलिफ क्या सराहियाँ की जाती हैं। आप सारे लाहौर का सिस्टम भी देख रहे हैं, पुलिसिंग का सिस्टम भी देख रहे हैं। अगर इसमें से कोई लीगल कदम आपको लगता है कि जी ये नहीं किया गया, तो वो आपके सवालों में हम उसका आंसर चले फैसला ठीक हो गया। आज आपने पहले फरमाया कि जी उसके वालिद ने फोन किया 15 पे सेफ सिटी पे, ठीक है जी, मान लिया। अब जब वो अगवा होती है, ठीक है, उनकी करस्पॉन्डिंग डाली थी, तवान की या जो भी उन्होंने मांगा था, अब आप अपनी तरफ से जो प्रेस रिलीज भेजते हैं, आप कहते हैं जी हमने उनको रिकवर किया, जबकि वो गाजी रोड पर जब उनकी हिट होती है, वो मियाँ बीवी जिनकी गाड़ी थी 15 पे फोन वो करते हैं, पुलिस उनकी कॉल पे जाती है, उनको नहीं पता कि ये फॉरेनर वही खवातीन है जो अगवा हुई हैं। नंबर 2, इसका जवाब दे दें आप। इसका जवाब पहले दे देते हैं, फिर आपका अगला सवाल भी ले लें। अगला सवाल वो है जो मैजिस्ट्रेट के घर आपके SHO ने जो रेड किया, वो जाके मैजिस्ट्रेट के घर जुडिशियल कॉलोनी में वो गया, वो जाके प्रेशर डालता रहा कि जी DAG ऑपरेशन से बात करें। क्या आपने उसको कहा बात करें? आपकी कॉल जो थी वो उसने होल्ड करवाई, आप सब कुछ सुनते रहे, आपने उसके बावजूद अपने SHO से नहीं कहा कि इन कदमों पे वापस आ जाओ। क्या जब वकील किसी जजेस के दफ्तर पे हमला करते हैं, आप सेमिनिटी लगाते हैं, क्या इसमें भी सेमिनिटी नहीं लगनी चाहिए? ठीक है, मैं आपके दोनों सवालों का जवाब देता हूँ। पहली कॉल मैंने बड़ी तफसील से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिया, शायद आप गालिबन सुन नहीं रहे थे, कि पहली कॉल आई है सेफ सिटी पे। सेफ सिटी के एक्शन के बाद ये हुआ कि वो उस घर से कितना हुए लोग, उसकी वजह से वो गाड़ी वहां निकली, उसकी वजह से उस जो कॉल है उसका टाइम चेक कर लीजिए। वो जो आपकी 7:58 पे कॉल आई है, 7:58 की कॉल से पहले ASP की वहां मौजूद है, ASP का लड़की से राब्ता है, तो ये चैप्टर तो हो जाता है क्लोज के हम लाइव लोकेशन वो सबूत आपके सामने रख सकते हैं। क्योंकि वो क्या सर आई थी, जिसको पूरी स्टोरी नहीं पता थी, उसने वहां स्टोरी शुरू की। अब आपको ये हमने सबूतों के साथ तमाम चीजें सामने रखी। दूसरी बात यह है कि आपने फरमाया कि मजिस्ट्रेट के घर रेड, मैं बहुत माजरत से आपकी इस बात से डिसएग्री करता हूँ। आपको भी पता होगा कि पुलिस का ड्यूटी मजिस्ट्रेट ज़रूर होता है, जिस तरह पुलिस का SHO 24 घंटे के लिए SHO होता है, जिस तरह पुलिस के सारे अफसरान 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट रात के वक्त भी अवेलेबल होता है, ताकि वो कहीं पे इस तरह की कोई सिचुएशन हो, कहीं पे कोई रिलीजियस ऑफेंस हो, कोई ऐसी चीज़ हो, तो हम आम तौर पे उनके साथ हमारा एक राब्ता होता है, वो हम उनसे कांटेक्ट करते रहे। वो कांटेक्ट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। ठीक हो गया, ठीक। अब आप ये लाइव लोकेशन देख लीजिए, ये 7:32 पे ये वॉइस कॉल है, 7:54 पे वो लाइव लोकेशन एंड हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है 7:58 पे होने वाली 15 कॉल जो वहाँ ट्रैफिक एक्सीडेंट की कॉल थी, उसके ऊपर अलहदा रिस्पॉन्स था, लेकिन बाय दैट टाइम लड़कियां रिकवर कर चुका था ASP डिफेंस। तो ये पहली चीज़ का जवाब। दूसरी बात ये कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि किसी जज के घर, किसी जुडिशल ऑफिसर के घर रेड करें। आप इसको बात को चेंज कर रहे हैं। हमने उसके घर ज़रूर भेजा SHO कि आप जाके जज साहब से रब्ता करें, टेलीफोन पे नहीं हो रहा, बेल बजाएं, चेक कर लें। वो पता लगा कि वो रिसेंटली कहीं से शिफ्ट हो रहे हैं इधर। ये पूरी बात बताना इसलिए ज़रूरी है, बेयर विद मी। वो अस्करी से शिफ्ट हुए इधर और सुना कि 2-3 दिन पहले प्रोबेबली शिफ्ट हुए हैं। वहाँ पे जब उसने बेल की, नहीं राब्ता हुआ, वहाँ पे दोबारा बेल करता रहा, फ़ोन पे बात करता रहा, नहीं राब्ता हुआ, तो उसने हैंडल गनमैन ने खोला तो वो गेट खुला था। जब अंदर गए तो सामान बिखरा हुआ था, क्योंकि वो न्यूली शिफ्टेड घर था, उसमें वो जज साहब प्रोबेबली 1-2 दिन पहले शिफ्ट हो रहे थे। उसके दिमाग में कोई चीज़ आई हो सकती है। जैसे ही उसका कदम अंदर आया है, आगे से जज साहब आ गए, और यस, किसी के घर में भी इस तरह अनअनाउंस रात के वक्त कोई शख्स आया होगा तो वो घबराए भी होंगे, या उनकी जो एतराज़ात हैं वो जायज़ हैं, जिसके लिए उसके हम माज़रत खा भी हैं उनसे, लेकिन साथ साथ हमने SHO पे कानूनी कार्रवाई भी की, हमने SHO को सस्पेंड भी किया। ये तमाम चीज़ की। वहाँ पे जो गुफ्तगू हुई थी, वो गुफ्तगू का ट्रांसक्रिप्ट भी आपके पास होगा कि ये चीज़ SHO का ये सवाल था, जज साहब का ये सवाल था, और SHO ने ये बताया कि ये इतना बड़ा मसला है, इसके लिए हमें आपकी ज़रूरत है।
تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے. ہم اپنی فیصل صاحب آپ کی بات سن لی ہے. دیکھیں اکارڈنگ ٹو CRPC سیکشن جو 441, 2, 3, 4, 8 اور جو 453 آپ نے لگایا ہے, پولیس مین از ناٹ پرمیٹڈ ٹو ڈسپلے ہز گن اینڈ فورسفلی انٹر ان اینی سٹیزن ہوم. تو آپ کی یہاں پہ یہ پریکٹس ہے, آپ لیڈ کر رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ شاید لاہور پولیس صرف آپ ہے. آپ یہ بتائیں کہ جو گھروں میں چھاپے مار رہے ہیں, اگر ایک مجسٹریٹ کے گھر میں چلیں گے اس میں آپ کا نام لے رہے ہیں, وہ DIG آپریشن سے بات کریں. اگر SHO نے غلطی کی ہے تو سپرویژن تو آپ کر رہے تھے, آپ نے اس کو بھجوایا. کیا آپ بھی اس میں ریزائن کریں گے یا اپنی ضمانت کروائیں گے؟ سر بالکل, میں آپ کی بات جو آپ کا کنسرن ہے میں اس کو سمجھ سکتا ہوں, اور یہ کوشچن کس اینگل سے آ رہا ہے اس کی بھی مجھے اچھی طرح پتا ہے. لیکن اس میں بات یہ ہے کہ اگر جج صاحب کو یہ کہتے ہیں, اگر جج صاحب بوس اس میں سے وحید نامی ایک شخص ہے جو کہ ایک گنڈا بیڈ کریکٹر ہے, جس کے اوپر پروبیبلی 10 پرچے ہیں. وہ ان پرچوں کی وجہ سے ایک دفعہ ایک بندہ لیگل سسٹم سے ہو کے آ چکا ہے. یہ چھپا رہے ہیں اس کو, غلط بیانی ہے. اور وحید نامی شخص کو ہم نے اریسٹ کیا, اس کے آگے 3 گنمین تھے. یہ باس پریٹینڈ کر رہا تھا, جو لڑکی کو تصویر دکھائی گئی, لڑکی نے تصویر دیکھی, پہچانا اور چیخیں مارنا شروع کر میں آپ کو شاباش دیتا ہوں. دور نہ ہوتے تو میں آپ کی بھی اور نوید بھائی کی بھی پپی لیتا. بڑا اچھا کیس تھا. ایک آپ نے پاکستان کو گجرات ملک سے بجایا, بہت سارا پروسیجر آپ نے کیا. اب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ایک تو پہلے نامعلوم FIR میں لکھا گیا لوگوں کو, کہ آپ کو نہیں لگتا کہ ان کے جو ہے وہ بیان ہونے چاہیے تھے, شناخت ریڈ ہونی چاہیے تھی, پھر اغوا پر اعتبار لگایا گیا اور پھر ان کو دہشت گردی میں جو ہے وہ پیش نہیں کیا جا رہا. سر یہ تمام چیزیں جو ہے نا, آپ نے دیکھنا ہے کہ فرسٹ ٹائم پہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کیا کہہ رہی ہے. لڑکی نے اپنے ہاتھوں سے جو لکھ کے دیا, ہم نے اس کو کچھ نہیں کہا. ایمبیسی کو کہا کہ آپ اس کو, پروسیجر یہ ہوتا ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ جو دل کرے وہ لکھتے ہیں, وہ لگا ہوا ہے. یہ ہینڈ ریٹن اپلیکیشن ہے, یہ اس خاتون نے خود لکھی ہے, اس کو آپ نے پڑھا ہے. جو وہ چاہتی ہے سیکشن آف لا انویسٹیگیشن والے اس کو لکھیں گے. سیکشن CCD 365A کڈنیپنگ فار رینسم ان کے پرویو میں آتا ہے, لیکن جہاں شیڈیولڈ آفینس آ جائے اینٹی ریپ لاز کے تحت SSOIU جو بنا ہوا ہے وہ بڑا ہے اس کام کے لیے. وہ سیکشول آفینسز وہاں پہ ڈیل ہوں گے, اس لیے یہ کیس لاہور پولیس خود دیکھے. اب تک 8 لوگ گرفتار ہیں, 4 ریمانڈ پہ ہیں, 4 مزید گرفتاریاں ہوئی ہیں جن کا مزید ریمانڈ دیا جائے گا. یہ جو ملزمان جو 8 آپ نے پکڑے ہیں, کیا اور بھی کچھ سیاسی شخصیات شامل ہیں؟ اور سیکنڈ بتائیے گا کہ بہت اپنے گن مینوں کی شرکت کیا, انہوں بھی آپ نے لڑکی کی 164 کی سیٹ دیکھا ہے, اس کے اندر جو تمام چیزیں بتائی گئی ہیں وہ جس کی زیادتی کی اس میں جو بھی لکھا ہے. سیاسی شخصیت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے, جس کو ہم نے بالکل نہیں چھپایا اور ایز پر لا ہم نے 164 کا بیان کیا. 164 کا بیان تو آپ نے سیل کر دیا, 1 منٹ کروایا آپ نے, وہ سیل کر دیا, لیکن 48 گھنٹے بعد اس کو آپ پبلک کر رہے ہیں جب وہ چلی جاتی ہے. 144 کا جواب دیجیے گا. دوسری بات یہ, دوسری سن لینا 1.5 دوسری بات یہ بھی دیجیے گا کہ جو 452 کا مقدمہ درج ہوا اور 506 کا ہوا, اس میں آپ گنہگار ہیں, آپ کا نام ہے, کیا آپ کو بھی شامل تفتیش کیا جائے گا؟ 164 164 دیکھیں جو امپورٹنٹ سوال ہے اس کا جواب مجھے, اب حوصلہ رکھیے, سنیے ٹھیک ہے, سوال کرنے کا حوصلہ تو ہے, سننے کا بھی ہونا چاہیے.
164 की लीगल प्रोसीडिंग होती है, कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोसीडिंग होती है। 164 का बयान कोर्ट के पास होता है, उसकी कॉपी कोर्ट के पास होती है। उसका मुझे नहीं पता कि वो कहाँ से लीक हुआ, उसकी कस्टोडियन है कोर्ट। कोर्ट मुनासिब टाइम पे जिरा के दौरान या किसी भी स्टेज पे कोर्ट की तरफ से अगर वो बाहर जाता है तो जा सकता है। हाँ, उसका एक सफ़ा या उसका कुछ पार्ट मैंने भी सोशल मीडिया पे देखा है, वो इस वजह से बाहर है। चाहे वकुआ को तब्दील किया गया वाली बात आप कैसे कह रहे हैं कि हमने ये देखा कि जिस मकान में वो रखी गई थी वहाँ PFS से गई, उस मकान में अगर कोई एविडेंस ज़ाया किए गए थे तो उस जगह पे 201 का मुल्ज़िम हमारे पास क्रिप्टो का जो जिक्र किया गया, बिजनेस का लेन देन, आपने 2 सालों से रिकॉर्डिंग की हुई है, किस बिहाफ पे की हुई है? आप मजिस्ट्रेट के घर पे धारा बोल सकते हैं, आप थाने में जाकर पूरी नौकरी ले सकते हैं, आप मेरी रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं, आप लाहौर के फिरौन है। आपने सारे सवाल का जवाब दे देना, जवाब दे देना। सर जी आपने आपको अपडेट करें कि DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसमें उन्होंने बताया है कि 2 लड़कियों की बाजियाबी के लिए सेफ सिटी पर कॉल मौसूल होने के बाद फौरी कार्रवाई अमल में लाई गई है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।